3 دن اور 3 راتیں، اکیلی غار اور 2 یار، تمہیں شرم نہیں آتی بات کرتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی باتیں کرتے ہو، تم خواب میں ترس گئے ہو کہ کبھی نبی پاک کی زیارت ہو جائے؟ یا اللہ کبھی خواب میں ہماری قسمت میں کر مولا کہ کبھی خواب میں اس چہرہ پر انوار کو دیکھیں، خواب میں دیکھیں، اور خواب میں دیکھنے والا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ یہاں 3 راتیں ہیں، 3 دن ہیں، ایک میرا نبی ہے، دوسرا ابو بکر ہے، میرا نبی ابو بکر کی جھولی میں سر رکھ کے سویا ہوا ہے، ابو بکر نے رج رج کے میرے نبی نو ویکھیا، سانپ کے ڈسنے سے جو آنسو بہے تو وہ نبی پاک کے چہرے پر انوار پہ آ کے گرے۔ اس ابو بکر پہ تبرہ کرتے ہو، اس ابو بکر کا ایمان پوچھ رہے ہو؟ حد ہو گئی ہے یار، ہم کس زمانے میں آ گئے ہیں؟ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، انا للہ۔ دن کے 12 بجے ہوں، سورج پورے عروج پہ ہو، اور ایک بندہ کہے ثابت کرو سورج ہے، کرو ثابت۔ وہ کہتا ہے دلیل دو کہ سورج ہے، ہم کہیں گے پاگل آدمی، اس سورج نے زمین کے ذرے ذرے کو روشن کر دیا ہے، یہ خود دلیل ہے کہ سورج ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، دن کے 12 بجے سورج کے روشن ہونے پر ہمیں اتنا یقین نہیں ہے جتنا ابو بکر کے ایمان لانے پر یقین ہے۔ تم اس کی دلیلیں پوچھتے پھرتے۔ سب کچھ میرے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا ہے۔ آج ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے ابو بکر کا ایمان ثابت کرو۔ یہ دشمن تھے میرے نبی کے، اور دشمن تو وہ تھے، پتہ نہیں میرے اشارے کو، اور دشمن تو وہ تھے جو ننگی تلواریں لے کر میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ دشمن تو وہ تھے جو ننگی تلواریں لے کر باہر آ گئے تھے آپ کے گھر کے باہر کہ یہ نکلیں گے تو قتل کر دیں گے، اور پاگل آدمی دشمن وہ تھے۔ ابو بکر دشمن ہوتا تو ان کے ساتھ ہوتا نا، وہ جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ ہوتا۔ میرا نبی بچا کے، بلکہ رب نے بچا کے وہاں سے اپنے نبی کو نکالا، اور میرا نبی وہاں دشمنوں کے نرغے سے نکل کے ابو بکر کے گھر پہنچا۔ دشمنیوں والے جو لوگ ہوتے ہیں، دشمنی والی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ ہم شہری لوگ اس معاملے میں کچھ پرسکون ہیں کہ یہاں کوئی جھگڑے اس طرح کے نہیں ہوتے۔ کئی علاقے ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدماش ہیں، 1-2 گروپ بنے ہوئے ہیں، ان کی دشمنی ہو گئی، پھر وہ اشتہاری ہو گئے، پھر قتل، گولیاں، اور باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہیں شادیاں ہو رہی ہیں، فائرنگ ہو گئی، مار دیا، سفر پہ جا رہا ہے، کچہریوں میں تاریخ بھوتنے آیا۔ دشمنی کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ لیکن جس آدمی کے گھر کو دشمن گھیر لیں، چاروں طرف سے گھیر لیں، اور کسی طریقے سے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے، دشمنوں کا گھیرا توڑے، نکل جائے، نکل کے پھر دشمن کے گھر جائے گا نا، بولو تو صحیح یار،
پھر دشمن کے گھر جائے گا نا، پھر دوگلے دوست کے گھر جائے گا نا، کس کے گھر جائے گا؟ نہیں بولو تو صحیح، کس دوست کے گھر جائے گا؟ جس دوست پر 100% اعتماد ہوگا، یہ مر جائے گا میرا راز فاش نہیں کرے گا، یہ میری حفاظت کرے گا، بچ کے نکل کے اس کے گھر میں جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے مکے میں میرے نبی کا سب سے وفادار دوست تھا تو صدیق اکبر تھا، کہ دشمنوں کے نرغے سے نکل کے میرا نبی سیدھا کس کے گھر گیا تھا؟ ابو بکر کے گھر گیا رضی اللہ تعالی۔ تم کیا جانو ابو بکر کون ہے؟ تم کون ہو؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ ابو بکر کون ہے؟ تم کیا جانو صدیق اکبر کون ہے؟ پاگلو، بندیالوی سے سنو، سارے لوگ چلتے ہیں تو نبوت کے دروازے پہ آتے ہیں۔ اگلی گل تے تو سمجھ جانی چاہیے، کچھ آپ بھی سمجھ جایا کرو، ہر جمعے پہ میں بیان کرتا ہوں، میرے اشارے تو سمجھا کرو۔ سید الملائکہ جبریل امین چلتا ہے تو نبوت کے دروازے پر حضرت عمر گھر سے چلے نبوت کے دروازے پر، عثمان ذو النورین نبوت کے دروازے پر، حضرت علی نبوت کے دروازے پر، ساری دھرتی کے لوگ، آسمانوں کے ملائکہ چلتے ہیں تو نبوت کے دروازے پہ آتی ہیں۔ تو کیا جانے ابو بکر کے مقام کو جہاں چل کے نبوت خود جایا کرتی ہے۔ نبوت ابو بکر کے دروازے پر، پھر سارا گھرانہ میرے نبی کی خدمت میں لگا۔ نابینے باپ نے پیچھے سے آواز بھی لگائی، ابو بکر میں نابینا ہوں، پتر اس واسطے جوان کری دینے جدہ ہاتھ دی سوٹی بنا لگن ابے نو چھوڑ کے ٹر جان، میں نابینا۔ حضرت ابو بکر نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دی۔ باپ نے کہا یہ اپنی بیٹیاں دیکھ، 2 بیٹیاں تیرے گھر میں، کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اب بھی مڑ کے نہیں دیکھا، دروازے کی طرف رخ ہے، بس اتنا کہا بابا جانتے ہو میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ جس کے دروازے کا دربان جبریل امین بنا کرتا ہے، جس کی سواری کی رکاب جبریل تھامتا ہے، آج وہ چل کے میرے دروازے پہ آیا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد عربی کے لیے تو میرا سب کچھ قربان ہے، جتنی رقم تھی وہ ساتھ لے لی۔ گھرانہ دیکھو، گھرانہ، نابینا باپ پوتیوں سے پوچھتا ہے اسماء ابا کچھ چھوڑ کے بھی گیا؟ تو وہ کنکریوں کے اوپر کپڑا ڈال کے، ابو بکر تیرے گھرانے دیاں ریساں ہی کوئی نہیں، کنکریوں پہ کپڑا ڈال کے دادا کا ہاتھ لگاتی ہیں، بابا بہت کچھ چھوڑ گئے۔ مشرکین کو پتا چلا کہ جن کو قتل کرنے آئے تھے وہ تو نکل گئے، ہماری ساری سکیم مٹی میں مل گئی، تو وہ فوراً ابو بکر کے گھر آئے،
کچھ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ کوئی سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ یہ مشرکین مکہ کا بھی یقین تھا، اگر نبوت گھر میں نہیں ملتی تو پھر نبوت قصر صداقت میں ملے گی۔ انہیں بھی پتا تھا، وہ فوراً ادھر آئے۔ اسماء سے ابو جہل نے پوچھا بابا کہاں ہیں؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ اس نے تھپڑ مارا، یہ دروازے کی دوسری چوکھٹ پہ جا لگی، ان کے کان کی بالی بھی گر گئی۔ پھر اس نے مارنا شروع کیا۔ یہ بچی ہے صنف نازک، یہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو اس نے ایک جملہ کہا، جملہ سنو، پھر ابو بکر کے گھرانے کی وفائیں دیکھو۔ کہتی ہے میری رگوں میں ابو بکر کا خون دوڑتا ہے، مر جاؤں گی محمد کا راز نہیں بتاؤں گی، نہیں بتاؤں گی۔ پھر وہ تو غار میں پہنچ گئے۔ جو خوف میں ہوتا ہے آدمی، بھاگ کے آئے ہیں، چھپ کے آئے ہیں۔ دور سے ایک سایہ نظر آیا، میرے آقا نے کہا ابو بکر وہ دیکھ رہے ہو کوئی آ رہا ہے؟ یا رسول اللہ فکر نہ کیجئے، میری بیٹی اسماء نبوت کے لیے تازہ کھانا بنا کے لائی۔ اسماء آئیں، ان کے چہرے پہ تمانچے کے نشان ابو بکر نے دیکھے۔ بیٹیوں والو ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو، کن لوگوں کو بے وفا کہہ رہے ہو، کن لوگوں کے متعلق پروپیگنڈا کرتے ہو کہ انہوں نے سیدہ پہ ظلم کیا تھا، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی عزتیں میرے آقا کے ناموس پہ قربان کر دی تھی۔ پھر ایک سایہ نظر آیا، کون ہے؟ یہ میرا غلام ہے، بکریوں کا تازہ دودھ نبوت کو پلانے کے لیے۔ پھر ایک سایہ نظر، کون ہے؟ میرا بیٹا ہے، مکے کی ڈائری پہنچانے ہے۔ سارا گھرانہ ہی میرے نبی کی خدمت میں لگا ہوا، سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت ابو بکر سے با وفا، بڑھ کر با وفا میرے نبی کا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا اپنے خطبے میں، جس کسی نے مجھ پہ احسان کیا تھا میں اس کے احسانوں کا بدلہ اتار چکا ہوں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، کل قیامت کے دن رب خود اتارے گا۔ میرا نبی کہتا ہے کہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، اور تم کہتے ہو کہ نبوت کی آنکھیں بند ہونے کے بعد انہوں نے نبی پاک کے گھرانے پہ ظلم ڈھانے شروع کر دیے تھے۔ یہ تصویر پیش کی تم نے اسلام کی، کیا تصویر پیش کر رہے ہو؟ میرے نبی کے سسر بے ایمان، میرے نبی کے داماد بے ایمان، میرے نبی کی بیویاں منافقہ، میرے نبی کے ساتھی مرتد۔ کیسا نبی ہے، کیسا انقلاب ہے؟ ادھر نبوت کی آنکھیں بند ہوئیں، سارا انقلاب ختم ہو گیا۔ اس انقلاب کے اثرات ایک مہینہ بھی نہ رہے۔ یہ کیسا انقلاب تھا؟ یہ تصویر تم نے پیش کی اسلام کی، جبکہ اسلام کی حقیقی تصویر یہ تھی کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد جب فتنوں نے سر اٹھایا اور کچھ صحابہ پریشان ہوئے، اکیلا ابو بکر پہاڑ بن کے سامنے آ گیا تھا۔